انفارمیشن اب کے ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا ہوسٹ طیب منور۔ ناظرین گرامی، آج کی ویڈیو میں بہت بڑی بریکنگ نیوز چین اور بھارت کی جنگ سے نکل کر آ رہی ہے کہ چین کا ساتھ دینے کے لیے دنیا کا خطرناک ترین ملک شمالی کوریا نے بھارت پر 20,000 بم ایک ساتھ گرا دیے۔ بھارت کے 5 علاقوں پر تابڑ توڑ بمباری کر کے بھارت کی 15 سے زیادہ بیسز تباہ و برباد کر دی۔ کانٹے کی ٹکر، شمالی کوریا نے مزید حملے کرنے کا اعلان کر دیا۔ شمالی کوریا نے بھارت کے بارڈر پر میزائلوں کی بوچھاڑ کر دی، بھارت کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ شمالی کوریا کے صدر کم جونگ ان نے بھارت کو 24 گھنٹوں کا الٹیمیٹم جاری کر دیا۔ ویڈیو کی تفصیلات میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ بھارت سے نفرت کرتے ہیں، شمالی کوریا اور چین سے محبت کرتے ہیں تو ہماری ویڈیو کو ایک لائک ضرور کریں۔ آج کا لائک ایم ہے 1000 لائکس کا۔ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کر دیں۔ ناظرین گرامی، بہت بڑی بریکنگ نیوز آپ کے سامنے میں پیش کرنے جا رہا ہوں کہ شمالی کوریا نے بھارت کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ شمالی کوریا نے بھارت کو 24 گھنٹوں کا الٹیمیٹم جاری کر دیا۔ شمالی کوریا نے بھارت کے 5 علاقوں پر تابڑ توڑ بمباری کرتے ہوئے 20,000 بمبوں کی برسات کر دی۔ بارڈر پر کانٹے کی ٹکر، شمالی کوریا نے مزید حملے کرنے کا اعلان کر دیا۔ شمالی کوریا کے صدر کم جونگ ان، جو کہ دنیا کے سب سے بڑے تاناشاہ مشہور ہیں، انہوں نے چین کا دورہ کرنے کا بھی اعلان کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ اب وقت آن پہنچا ہے کہ بھارت کو سبق سکھایا جائے۔ شمالی کوریا بھارت سے تمام رشتے ختم کرتی ہے کیونکہ بھارت نے ان کے سب سے بڑے اتحادی چین کے ساتھ پنگا لیا ہے۔ چین کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے ہوں گے۔ شمالی کوریا کے تاناشاہ کم جونگ ان کا دھماکہ خیز اعلان سامنے آ گیا۔ شی جن پنگ سے رابطے میں بہت بڑا اعلان بھی کر دیا، ساتھ ہی 3 علاقوں پر قبضہ کرنے کا بھی عندیہ دے دیا۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہماری فوج چینی فوج کے ساتھ مل کر تابڑ توڑ حملے کرے گی اور چین کے ساتھ مل کر بھارت کو سبق سکھایا جائے گا۔ دوسری جانب RKS نے مزید کہا کہ بھارت کے خلاف وادی میں بڑی تعداد میں ریڈار اور میزائل بھی تعینات کر دیے ہیں، جس کا مقصد منصوبہ بندی میں اضافے، سرحدی دعوے کی لائنیں قائم کرنا، نئی پوزیشنوں پر سرحدی بات چیت کا آغاز کرنا ہے۔ اس کے علاوہ ایئر چیف بھدوریا نے کہا ہے کہ چین کی پیپلز لبریشن آرمی ایئر فورس نے PLA کی زمینی فوج کی حمایت کی لداخ میں کافی حد تک تعینات ہے۔ میرا اندازہ ہے کہ ان کے پاس 100 کے قریب جنگی طیارے موجود ہیں۔ چوپڑا نے یورو ایشین ٹائمز کو بتایا ہے کہ وہ اس سے زیادہ طیارے تعینات نہیں کر سکتے کیونکہ اس علاقے میں ان کے پاس صرف 3 ایئر فیلڈز موجود ہیں۔ اس کے علاوہ بہت بڑی تعداد میں چیف بھدوریا نے کہا ہے کہ چین کی پیپلز لبریشن آرمی ایئر فورس نے PLA کی زمینی فوج کی حمایت کے لداخ میں کافی حد تک تعینات ہے۔ میرا اندازہ یہ ہے کہ ان کے پاس 100 کے قریب مزید ہتھیار موجود ہیں۔ اس کے علاوہ اس بات کو تسلیم کرتے ہوئے چینی مسلح افواج بہت بڑی تعداد میں ہیں اور وہ اپنے دوسری درجے کے اڈوں سے مزید قوتیں لے سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ چینیوں کو ہندوستان کے خلاف اپنے تمام وسائل کا استعمال مشکل بنائے گا کیونکہ بیجنگ کو اس معاملے میں مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ پاک فوج نے لائن آف کنٹرول پر بھی بھارت کو سبق سکھا دیا، بھارت کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ اس کے علاوہ بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو میں چین اور بھارت کے درمیان کئی ہفتوں سے جاری کشیدگی کے جلووں میں چینی حکومت نے بھارت کی سرحد پر انتہائی زبردست فوج تعینات کرنے کے ساتھ ساتھ نفری میں اضافہ کر دیا ہے۔ چین کے سرکاری ذرائع ابلاغ کے مطابق حکومت نے بھارت کی سرحد کے ساتھ بعض حساس علاقوں میں پہاڑوں پر چڑھنے میں مہارت رکھنے اور پیشہ ور لڑاکا فوجی تعینات کیے ہیں۔ خیال رہے
کہ جون کے دوران دونوں ایشیائی ممالک کے درمیان 4000 میٹر کی بلندی پر واقع ہمالیہ کی چوٹیوں پر جھڑپیں ہوئی ہیں۔ ان جھڑپوں میں کم از کم 20 بھارتی فوجی ہلاک ہوئے، جبکہ ہلاک ہونے والے چینی فوجیوں کی تعداد کا درست اندازہ نہیں لگایا جا سکا۔ وجہوں کے بعد بھارت اور چین کے درمیان سردی کشیدگی اس نہج تک پہنچ گئی ہے کہ سرکاری ٹی وی چینل پر دکھائے گئے مناظر میں جنوب مغربی چین کے علاقے تبت میں سینکڑوں فوجیوں کو بھارت کی سرحد کے قریب دکھایا گیا ہے۔ ایک مقامی اخبار نے تبت صوبے میں چین کے ملٹری کمانڈنگ وانگ ہینگیان کا بیان نقل کیا ہے، جس میں ان کا کہنا تھا کہ بھارت کی سرحد پر لڑاکا فوج کی تعیناتی سے علاقے میں چین کی فوجی قوت اور کسی بھی کارروائی پر فوری جواب دینے کی صلاحیت میں اضافہ ہوگا۔ اس کے علاوہ بہت بڑی تعداد میں چین نے بڑا فیصلہ بھی کیا ہے۔ چین نے بھارت کو اینٹ سے اینٹ بنانے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس کے علاوہ بھارت نے الزام عائد کیا ہے کہ پیپلز لبریشن آرمی نے لداخ میں اغوا بھارتی فوجیوں کا پہاڑ سے نیچے پھینکنے کی دھمکی دی ہے۔ اس کے علاوہ آدتیہ ٹیکو سنگھ نے ٹویٹ میں کہا ہے کہ لداخ میں بھارتی فوجیوں کے کچھ آفیسرز اور سپاہی لاپتہ ہو گئے ہیں۔ ان فوجیوں کو چینی فوج نے اغوا کیا ہے۔ پیپلز لبریشن آرمی نے دھمکی دی ہے کہ ان فوجیوں کو پہاڑ پر کھڑا کیا ہوا ہے اور انہیں نیچے پھینک دیں گے، جس سے کافی زیادہ نقصان ہوگا۔ اس کے علاوہ بھارت نے الزام عائد کیا ہے کہ پیپلز لبریشن آرمی نے لداخ میں اغوا بھارتی فوجیوں کو پہاڑ سے نیچے پھینکنے کی دھمکی دی ہے۔ خارجہ امور کے ماہر آدتیہ سنگھ نے الزام لگایا ہے کہ اس میں تابڑ توڑ حملے بھی کیے گئے ہیں۔ دوسری جانب بھارتی فوج کے ذرائع کے مطابق بھارت کے 34 سے زائد فوجی لاپتہ ہیں۔ ان لاپتہ ہونے والے فوجیوں کے بارے میں حتمی طور پر یہ اطلاع موصول نہیں ہوئی کہ وہ زندہ ہیں یا مارے جا چکے ہیں۔ یہ واقعہ ایک ایسے موقع پر رونما ہوا ہے جب دونوں ملکوں کے درمیان کئی ہفتوں سے سرحد پر تناؤ جاری ہے اور فریقین کی جانب سے اضافی دستے تعینات کیے گئے ہیں۔ 3500 کلومیٹر طویل سرحد پر جوہری قوت کے حامل دونوں ملکوں کے فوجیوں کے درمیان مستقل بنیادوں پر جھڑپیں ہوتی رہتی ہیں اور وادی گلوان کا متنازع علاقہ اقصائی چین میں ہے۔ گلوان وادی لداخ اور اقصائی چین کے درمیان ہند چین سرحد کے قریب واقع ہے۔ اس کے علاوہ پیر کی رات لداخ کی گلوان وادی میں ہوئی تھی۔ خطے کا امن تباہ کرنے کے بھارتی عزائم کو چینی فوج نے خاک میں ملا دیا ہے۔ بھارت نے ابتدا میں 3 فوجیوں کی ہلاکت کو تسلیم کیا تھا، جب میں بھارت کے کئی فوجی زخمی ہوئے، جس میں 17 سے زائد مزید جان گئے، جس کے بعد مرنے کی تعداد 20 سے زیادہ بھی ہو چکی ہے۔ دوستو آج کی ویڈیو اگر پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر کلک کریں اور ہمیں فیس بک پیج پر بھی ضرور فالو کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔